بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زاویہ بائی اشفاق احمد۔ بچوں کی نفسیات، ایپیسوڈ 4۔ دور ایک میز تھی، اس پر ایک نہایت گریسفل خاتون بیٹھی تھی، اکیلی چپ چاپ بیٹھی ہوئی۔ تو انہوں نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو میری سٹی بالکل گم ہو گئی۔ یعنی اس کا کچھ ایسا چارم تھا، اس کی ایسی پرسنالٹی تھی کہ میں اس کے پاس با ادب چلا گیا۔ اس نے کہا سی کم دا۔ میں بیٹھ گیا تو اس نے کہا گیو می سائن، مجھے بھی آٹوگراف دیں۔ میں نے اس پہ لکھا بخدمت ملکہ عالیہ انگرڈ برگ مان اور نیچے اپنا نام لکھا۔ اب اس کے بعد وہ انگریزی میں پوچھتی ہیں وٹ یو ہیو ریٹن، تو میں نے کہا آئی ہیو ریٹن یور نیم، اور یہ مجھے بڑی آرزو تھی۔ میں خوش اس لیے اٹھ کر آ گیا تھا کہ اتنے قریب سے اتنی بڑی آرٹسٹ کو دیکھنے کی حسرت تھی، تو آپ کی خدمت میں آ گیا۔ وہ کہنے لگی تھینک یو ویری مچ۔ میں نے کہا سینیور یوبیر تورسلینی سے بھی ملنے کو میرا دل کرتا ہے، وہ اس کے خاوند تھے تورسلینی۔ تو اس نے اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا مجھے رنگ کریں، میں آپ کو وقت دوں گی فلاں دن اور پھر آپ آ جائیں۔ تو میں نے وہاں سے آ کر سب کو بتایا۔ ایک دن میں نے ٹیلی فون کیا، اس نے کہا آپ آئیں اور دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ رسلینی باوجود اس کے کہ وہ سیٹ پر ہوں گے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں آ جاؤں گا اور کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ دس ول بی دا سارٹ آف فیملی یونین، ہم تم کو گھر کا ہی ایک بندہ سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا جی آئی ایم آنرڈ، عزت افزائی کی بات ہے۔ تو لو جی میں وہاں پہنچا کار چلاتا ہوا، پویلین اسے کہتے تھے۔ تو پویلین کے معنی ہیں چوہیا، چوہیا کار۔ صابن دانی تو آپ لوگوں نے یہاں اس کا نام رکھا ہے، اسی کو پویلین چوہیا کار کہتے ہیں۔ اب میں تو پویلین میں وہاں پہنچا، ولا کوئی روم سے 21-22 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ جب میں وہاں پہنچا تو میرا خیال تھا کہ امیر لوگ ہیں تو اچھا خاصا بڑا سا گھر ہوگا، لیکن جی وہ تو اتنا بڑا گھر تھا اور اتنے ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا کہ میری سٹی گم ہوئی اس کو دیکھ کے۔ باہر کھڑے دربان نے پوچھا آپ کو کس سے ملنا ہے؟ سینیوریتو پاکستان، میں نے کہا۔ کہنے لگا سی کماندا۔ اس نے وہاں سے ٹیلی فون کیا، اندر سے اسے کہا گیا ہاں بڑا گیٹ کھول دو، آنے دو اندر۔ اب جب میں نے وہاں بڑا گیٹ کھول کے چھوٹی کار اندر داخل کی تو یہ زندگی کی شرمندگیوں میں سے ایک شرمندگی تھی۔ انہوں نے گڑر گڑر بڑا دروازہ کھولا کہ کوئی ملنے والا آیا ہے، تو اس میں سے چوہیا جا رہی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، یا اللہ یہ ایسی کار، کاش اس وقت کے لیے اور بڑی کار مل جاتی، کم از کم لیموزین ہوتی۔ میں نے جا کے اس کو روکا۔ اس چوکیدار نے کہا ابھی آپ کو تھوڑا سا پیدل چلنا پڑے گا، آگے آپ کو ایک اور برق انداز ملے گا باوردی، وہ آپ کو لے جائے گا آگے۔ تو میں نے کہا بہت اچھا۔ میں پیدل چلتا رہا پٹڑی کے اوپر، دونوں طرف بہت خوبصورت لان تھے۔ آگے گئے تو ایک اور باوردی آدمی ملا، اس نے بڑے ادب سے سلام کیا۔ اس نے کہا آئیے میرے ساتھ، وہ لے کے چلا۔ ایک برآمدہ بڑا خوبصورت اور اس کے اوپر بیلیں لٹکی ہوئیں۔ اس نے وہاں جا کر کہا میری حد یہاں ختم ہوتی ہے، آپ اب ایک اور صاحب کے ساتھ آگے جائیں۔ ایک اور صاحب جو کہ عورت اور مرد تھے، تو میں ان کو گریٹ کر کے ان کے ساتھ چلا، تو انہوں نے کہا میڈم بہت خوش تھیں، سب کو بتایا تھا کہ ہمارا ایک معزز مہمان آ رہا ہے۔ میں آگے چلا گیا، جا کر ایک بڑے ہال میں انہوں نے مجھے اس خاتون نے، اس مرد نے بٹھا دیا۔ ایک لمبی سی میز تھی کالی سیاہ رنگ کی، اور اس کے اوپر میں اکیلا بیٹھا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے میڈم کو اناؤنس کر دیا ہے، وہ آتی ہوں گی۔ میں نے کہا بہت خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا وہ معذرت کر رہی ہیں کہ تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اب بیٹھے بیٹھے مجھے کوئی مشکل سے 4-5 منٹ ہوئے ہوں گے، اور میں تھوڑا سا بور بھی ہو رہا تھا۔ وہاں سیڑھیاں تھیں 8-10، وہاں سے ٹپ ٹپ کرتا ہوا ایک لڑکا
جس نے نیلی نکر پہنی ہوئی تھی اور کالے سیاہ بوٹ اور کتنے سارے بٹنوں والی ایک جیکٹ پہنی ہوئی تھی، وہ نیچے اترا۔ لڑکا کوئی 7-8 سال کا تھا۔ نیچے اترا، کھٹ کھٹ کرتا مجھ تک پہنچا۔ میں نے اس کو مسکرا کر کہا، بنجو جی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور سیدھا میرے پاس آ کر کھڑا ہو کے غور سے میری شکل دیکھنے لگا۔ اب میں بڑا امپریس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا، ہاؤ آر یو؟ یو بلانگ ٹو اے رچ کلاس۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے کوہنی رکھ کے میز کے اوپر جہاں میں تھا ایسے میری شکل دیکھی۔ اب ایک آدمی کا چہرہ اتنا قریب ہو، اس اینگل پر ہو، بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اس زمانے میں نے تھوڑی تھوڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک آرٹسٹ تھا ڈالی، وہ اپنی مونچھوں کو موم لگا کے ذرا اونچی رکھتا تھا۔ میں بھی اس ڈالی کے فیشن پر مونچھیں اوپر کرتا تھا۔ تو جب اس نے چہرہ قریب کیا تو وہ میرے بہت نزدیک آ گیا۔ سیدھے کھڑے ہو کے اس نے میری ایک مونچھ کو پکڑا اور زور سے کھینچا۔ میرا سارا ہونٹ اوپر کو کھینچ گیا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے تڑاق سے ایک چماٹا دیا میرے، اتنے زور کا کہ میرا یہ سارا ہونٹ نیچے گر گیا۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ ایک ملازم آ گیا اور مجھے آ کر کہنے لگا، یہ ریسلینی کا بڑا بیٹا ہے اور میڈم کا بڑا لاڈلا بچہ ہے۔ میں نے کہا، ہاں ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ ہے۔ تھپڑ مار کے زور سے وہ بھاگ گیا کہیں کھیلنے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ میں نے کہا، یا اللہ، جتنی خوشی خوشی میں آیا تھا اور جتنا میرا دبدبا تھا، جو کچھ میں نے سنا تھا، یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ خیر رنج تو ہوا، آج تک ہے، یہ ہو کیا گیا میرے ساتھ؟ وہ چلا گیا اور میں بیٹھا رہا۔ اتنے میں میڈم آ گئی اور معذرت کرنے لگی کہ مجھے کچھ کام تھا۔ میں نے ابھی ریسلینی کو فون کیا ہے، اس نے کہا میرا ایک آخری شاٹ رہ گیا ہے، آئی ہوپ بالکل ٹھیک ٹھاک جائے گا، جب تک ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ کہنے لگی، وڈ یو لائک آؤٹ سائڈ؟ میں نے کہا نہیں، اندر ہی ٹھیک ہے، اندر ہی میری کافی مرمت ہو گئی ہے، میں دوبارہ باہر جا کر پھر کسی کے سامنے پیش ہوں گا تو بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئی۔ پاکستان کے بارے میں اس کو اتنا معلوم تھا کہ چھوٹا سا ملک ہے، 2-2.5 سال کا، ابھی بنا ہے۔ میں نے کہا، ہاں ابھی بنا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ تفصیلات پوچھتی رہیں۔ اس نے کھانے کو پوچھا تو میں نے کہا، آپ کے شوہر آئیں گے، ان کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ پھر وہ معذرت کر کے چلی گئی۔ اس کا ایک ٹیلی فون آ گیا تھا۔ میڈم کو ٹیلی فون بہت آتے تھے۔ چلی گئی تو اب میں بہت کانشیس ہو کے بیٹھا ہوا ہوں، یا اللہ وہ ظالم کا بچہ پھر نہ آ جائے۔ ایک ڈر ہوتا ہے نا آدمی کو کہ ایک گھوم رہا ہے آفت کا پرکالا۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ ریسلینی نے کہا، آپ کھانا کھائیں، میں آپ کو جوائن نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں ڈیلے ہو گیا ہوں۔ میرا شاٹ تیار نہیں ہوا تو میں پھر اشفاق سے ضرور ملوں گا، یہ بات طے ہے۔ پھر اس نے کہا، وڈ یو لائک؟ میں نے کہا، جیسا آپ کہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ڈونگے لے کر آنے لگے۔ ان کے ملازم باوردی دستانے پہنے ہوئے چیزیں لا رہے ہیں۔ میری جان پر بنی ہوئی تھی کہ وہ چھری کانٹے سے کھاتے تھے اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کیسے کھانا ہے۔ جب بھی کبھی وہ آلو میرے آگے پیچھے بھاگتا ہے، پکڑا ہی نہیں آتا تو میں ڈرا ہوا ہوں۔ ایسی جگہ پر خاص طور پر بندے کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چیزیں آ گئیں، اتنے میں وہ جو چھوٹا آفت کا پرکالا تھا، اس کی بجائے ایک اور نکل آیا، 4 سال کا چھوٹا پرکالا۔ تو میڈم نے کہا، یہ میرا چھوٹا بچہ ہے۔ یہ ان کے 2 بیٹے تھے، تو میں نے کہا، ہیلو، ہائے، ویری کیوٹ جیسے کہتے ہیں۔ تو وہ چھوٹا آ گیا، اس نے کرسی میرے اس طرف ڈال لی اور میرے قریب بیٹھ گیا اور میرے چہرے کو غور سے دیکھتا جا رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، عجیب و غریب سی، کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کس قسم کا آدمی ہے۔ باوجود اس کے کہ دونوں بچے بہت اچھی اٹالین بولتے تھے، میں بھی ٹھیک ٹھاک بولتا تھا، باتیں ہم کرتے رہے۔ جب کھانا لگ گیا بڑے طلائی اور زرعی برتنوں میں تو ہم نے شوربہ ڈال دیا، جو آغاز کرنے والا شوربہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو چھوٹا بچہ تھا، دوسرا بڑا ادھر بیٹھا تھا، دوسرا بھی آ گیا، کھانا تو کھانا تھا نا ساتھ۔ تو چھوٹے نے کیا کیا، وہ دہی کا ایک پیالہ لے کر میرے شوربے میں ڈال دیا اور چمچہ لے کر اس میں ہلا دیا اور اپنی کچھ چیز کھانے لگ گیا۔ تو میں نے کہا، کوئی بات نہیں،
شوربے میں دہی پڑا ہوا ہے، اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے؟ تو میں نے ایک آدھ چمچ لیا تو میڈم نے کہا آئی ایم ویری سوری، بچے نے مس بیہیو کیا آپ کے ساتھ۔ ہم بچوں کو ٹوکتے نہیں ہیں، ہم ان کو نفسیاتی طریقوں پر پال رہے ہیں، کیونکہ اگر بچوں کو ٹوکا جائے، ان کو منع کیا جائے تو ان کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ یہ نئی تحقیق آئی ہے، ہم سارے لوگ یورپ کی اس تحقیق پر چل رہے ہیں۔ ہمارے جیسے پڑھے لکھے والدین اس معاملے میں بہت محتاط ہیں۔ ہم بچوں کو کچھ نہیں کہتے۔ ملازم سے کہا کہ یہ پلیٹ اٹھا دو، اس کی جگہ ایک نئی لا کر رکھ دی، تو میں نے شوربہ ڈالا تو اس کے بڑے بیٹے نے کیچپ کی ساری بوتل پلیٹ میں انڈیل دی، تو میں نے کہا میں کھاتا ہی نہیں ہوں، میں ذرا سی چکن اور آلو گول سے کٹے ہوئے وہ لے لیتا ہوں۔ وہ ڈال دیے تو جو بڑا بیٹا تھا اس نے دیکھا کہ یہ بڑے شوق سے کھانے والا ہے۔ ابھی ایک نوالا لیا تھا کہ اس نے اپنا آلو چڑھایا فوک کے اوپر اور یوں تلکا کے ٹھک کر کے، جیسے گلیل نہیں ہوتی، میری ناک کے اوپر، اور میں بہت اچھے کپڑے پہن کے گیا تھا، ٹھنا ٹھن مرچیں ڈال کے آلو وہ گیا۔ اس نے کہا میں پھر معذرت چاہتی ہوں، اگر ہم ان کو کچھ کہیں گے، منع کریں گے تو ان کی شخصیت پر اثر پڑے گا۔ ہم نہیں چاہتے بچے کی شخصیت خراب ہو، یوں آگے چل کر وہ بہتر انسان بنتا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے ہاتھ ایسے کیے جو بھی آدمی پروٹیکشن کر سکتا ہے لیکن نہیں ہو سکی۔ ہاتھ ایسے کیا تو چھوٹے نے کھڑے ہو کر میرے پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں بہت زور سے مارا۔ اس کے نیچے لوہے کے وہ لگے تھے نیلز۔ میری چیخ نکلی خوفناک قسم کی۔ میں نے سوچا یا اللہ کس لیے یہاں آ گیا، دفع کرو، لعنت بھیجو، یہ ایکٹروں کے گھر ہوتے ہیں، میں کہاں پھنس گیا۔ اتنے میں ریسلینی کا ٹیلی فون آ گیا تو ملازم نے آ کر اعلان کیا۔ اس نے کپڑا رکھا، ٹک ٹک کرتی اوپر چلی گئی۔ اب میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، اوپر جا رہی ہے کہ اب جا کے ٹیلی فون سننے لگ گئی ہے۔ جب وہ ٹیلی فون سن رہی ہوگی، بچے دونوں طاق میں بیٹھے تھے۔ میں نے گالی دی، او سور، میں تیرا گاٹا اتار دوں گا کتے۔ اس بیچارے نے کبھی گالی نہیں سنی تھی، اتنی گندی گالیاں جتنے مجھے آتی تھیں، جو کہیں بھی نہیں آ سکتی، تو وہ کانپ گیا۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا۔ وہ دونوں بیچارے ڈر گئے اور رنگ فک ہو گیا۔ میں نے کہا اگر تم نے آواز نکالی تو کوئی اٹالین نہیں، کوئی انگریزی نہیں، خالص پنجابی۔ جے توں فیرے کیتا نا، گل وڈ کے تھالی وچ رکھ دیاں گا۔ اور اب چہرے سے پتہ چل گیا اور دہشت آ گئی ان پر۔ اتنے میں وہ اپنا فون سن کے واپس آ گئی اور انہوں نے کہا وہ پھر معذرت کر رہے ہیں، کوشش کر رہا ہوں، موقع ملا تو جانے نہ دینا، جوائن کروں گا تمہیں۔ میں نے کہا بڑی مہربانی۔ پھر وہ کھانا کھانے لگی اور دونوں بچے بھی بڑے آرام سے کھانا کھانے لگے۔ ہم بھی کھاتے رہے تو کھانے کے دوران جب ہم اختتام پر پہنچے تو میڈم نے کہا پروفیسر دیکھا آپ نے، اگر بچوں کو ڈانٹا نہ جائے تو شخصیت کیسی ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے، کس شرافت سے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، نفسیات کا اچھا اصول ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔